الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنت بالله صدق الله العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج بڑی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ آج کے اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاک گھر کے اندر جمع فرمایا، اور مبارک موقع یہ ہے کہ آج مصلی پر اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم نماز تراویح میں مکمل ہوا ہے، اور قرآن کریم کا مکمل ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بے شک، کیونکہ اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کی جو یہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی یہ کتاب بڑی عظیم المرتبت کتاب ہے، یعنی رہتی دنیا تک نہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام آیا ہے اور نہ آئے گا، بے شک، اس لیے اس کو کلام اللہ شریف کہتے ہیں۔ کلام اللہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو گویا ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، اس کا لطف تو ہم لے رہے ہیں، اس کا مزہ تو ہم لے رہے ہیں، پر مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب سے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کابری نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان کا من اکتا جائے، بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ من اکتا جاتا ہے، من نہیں لگتا، نہ جانے کیا کیا خرافات باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو ان باتوں کو ذہن سے ختم کرنے کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام لے کر بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارا ذہن بھی صاف ہو جائے گا، جو ہمارے ذہن کے اندر برائی چل رہی ہے، غلط فہمی چل رہی ہے، خرابی چل رہی ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن کھول کر بیٹھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو گویا ہم دنیا سے نہیں اور دنیا کے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ہم کلام کریں گے، بے شک، اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی چیز سمجھ لیا، ہم اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ معمولی اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور وہ بچے قرآن کے احترام کو بھی نہیں جانتے لیکن قرآن پڑھ رہے، کیونکہ نا سمجھ ہے، نا سمجھی میں ان کو قرآن کا علم تو ہے، قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کے احترام کو ان کو علم نہیں، اس لیے آج ہم نے اس قرآن کو معمولی چیز سمجھ لیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آخری کتاب یعنی کلام اللہ شریف کے بارے میں بیان کیا،
کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ قرآن نے کہا نا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی اس امانت کو، اپنے اس پیغام کو، اپنے اس احکام کو، اپنی اس کتاب کو، اپنے اس قرآن کو اتارنے کا ارادہ کیا، نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو کیا کہا قرآن کی آیت نے؟ علی السماوات، جسے کہتے ہیں سماوات، آسمانوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس امانت کو اتارنے کا جب ارادہ کیا تو آسمانوں سے پوچھا اور یہ کہا کہ آسمان تم بھی میرے حکم کے محتاج ہو، تم بھی میری بنائی ہوئی چیز ہو، میری ایک امانت ہے جو قرآن کی شکل میں تمہارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے پوچھا کہ میں اپنی امانت کو تمہارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو آسمانوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنے بڑے آسمان ہیں، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری اس امانت، اس قرآن کے بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ سکت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کر لیں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ والارض، آسمانوں کے بعد نمبر آیا زمین کا۔ ارض کے معنی ہے زمین، جس پر ہم چل رہے ہیں، جس پر یہ ساری دنیا قائم ہے، اس کو عربی میں ارض کہتے ہیں، والارض۔ تو پھر اللہ نے آسمانوں کے بعد جب آسمانوں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں برداشت کر سکتے، پھر زمین سے پوچھ لیا کہ اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے، میری امانت ہے، یہ قرآن ہے، میں نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ زمین نے کہا کہ اللہ میں تیری اس طاقت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، دنیا کا بوجھ تو اٹھا سکتی ہوں، دنیا کو تو لیے گھوم رہی ہوں، لیکن میں اس قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والجبال، آسمان ہو گئے، زمین ہو گئی، تیسرا نمبر والجبال، جبال کے معنی عربی میں پہاڑوں کے آتے ہیں۔ جو پہاڑ ہے نا، کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ سب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس امانت کو جب اتارنے کا ارادہ کیا تو پہاڑوں سے بھی پوچھ لیا کہ میرے اس قرآن کو لینا چاہتے ہو، بوجھ برداشت کر لو گے؟ پہاڑوں نے کہا نہیں اٹھا سکتے۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آسمانوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا، اس کے بعد اللہ نے اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے پوچھا تم اٹھا لو گے بوجھ؟ سب نے منع کر دیا۔ آگے قرآن نے اس کی شہادت پیش کی اور ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور جب انسان کی باری آئی، انسان سے کہا گیا کہ بھائی میری یہ کتاب ہے، میرا یہ قرآن ہے، میرا یہ حکم ہے، میرا یہ پیغام ہے، میری یہ کتاب ہے، اس کو تم اٹھا لو گے بوجھ؟ انسان نے کیا کہا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہاں میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں تیار ہوں اس کے لیے، میں اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت اور سکت، وہ قوت ہے کہ اللہ کے اس کلام کے بوجھ کو میں برداشت کر لوں گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ کتنا بڑا بیوقوف انسان، ساری چیزیں تو منع کر رہی ہے، ساری چیزوں نے تو منع کر دیا، ہم نہیں لے سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا بیوقوف نکلا انسان کہ جیسے اللہ نے کہا میرا پیغام لے لو گے، برداشت کر لو گے، قرآن نے کہہ دیا مجھے منظور ہے، میں اٹھا لوں گا اس کے بوجھ کو۔ اور آج یہی اللہ کا قرآن، آج یہ اللہ کی یہی کتاب انسان اپنے سینوں میں لے کر گھوم رہا ہے۔ بے شک یہ اللہ کا معجزہ ہے، بے شک ہم سب کے لیے معجزہ ہے۔
اس لیے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کتاب ہم سے دی ہے، ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ پوری سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں تو اس آیت میں گویا کہ ہم اپنے رب سے یہ سوال کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے یہ پیشکش رکھ رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے یہ گزارش پیش کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے ہم نے گزارش پیش کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے راستے پر چلا دے جن کے غلط راستہ نہ ہو، میری رہنمائی ہو جائے، مجھے رہبری مل جائے، میں کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤں، مجھ سے کوئی برائی نہ ہو پائے، میں کوئی برا قدم نہ اٹھاؤں، مجھے ایسے راستے پر چلا دیجیے۔ تو جب ہم اللہ کے کلام کی، اللہ کی اس کتاب کی قدر کریں گے، اس کے معانی پر غور کریں گے، فکر کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا یہ کلام کتنا اونچا کلام ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ قرآن مکمل ہو گیا، قرآن کی تکمیل ہو گئی ہے اللہ کے فضل سے۔ اب بس قرآن کی تکمیل تو ہو گئی، ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ بھی تراویح ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا سبھی لوگ؟ قرآن مکمل ہو، تراویح مکمل نہیں ہوئی، اس کا ذہن میں خیال رکھیں کہ تراویح مکمل ابھی نہیں، ابھی تک صرف قرآن مکمل ہوا ہے۔ قرآن کے مکمل ہونے کی دعا ہے، تراویح کے مکمل ہونے کی دعا نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیں رمضان کا، روزوں کا، قرآن کا، نمازوں کا، دیگر عبادتوں کا ہمیں احترام کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان میں، یہ تیسرا عشرہ ہے۔ آج سے الحمدللہ معتکف بھی مسجد میں موجود ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اعتکاف میں۔ اللہ ان کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اچھا بدل عطا فرمائے، جو حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اس تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، اس کا جو ہمیں احترام کرنا ہے، اس میں ہمیں اللہ سے جو چیزیں مانگنی ہیں، جن چیزوں کا خیال کرنا ہے، وہ تیسرا عشرہ یہ ہے کہ اللہ اس میں ساری امت کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں ڈر کس سے لگتا ہے؟ جہنم سے۔ مرنے کے بعد وہی تو فیصلے ہیں، جنت یا جہنم۔ جنت مل جائے گی تو مزہ آ جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا فیصلہ دوسرا ہو گیا، ٹھکانہ دوسرا ہو گیا، تو اللہ نے یہ تیسرا عشرہ ہم کو دے دیا کہ اس عشرے میں اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر جہنم کی آزادی کی دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو، امت کے ایک فرد کو جہنم کی اس دہتی ہوئی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ بے شک، آمین، یہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بس اب میں اتنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو جائے گا، 10:15 بج گئے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لمبا کھینچ جاتا ہے، بہتر نہیں ہے وقت لینا۔ اب اتنی دور